وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عن ناطق بفم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللہ جل جلالہ کے حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً محبتاً اخلاصاً عقیدتاً درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب عز و جل کا فضل کرم رشید توفیق سے الحمدللہ ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کے اس مقدس بابرکت محفل کا سلسلہ جاری. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل پر استقامت نصیب فرمائے. قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے. سورۃ بقرہ تیسرا پارہ آیت نمبر 283. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اگر تم سفر پہ ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، اور تم لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن رکھوا دو قرض خواہ کے پاس، اس کے قبضے میں دے دو. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پس اگر امن میں آ جائے ایک دوسرے مطمئن ہو جائے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، بچائی کہ ادا کرے وہ جس کو امانت دی گئی اپنی امانت. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور فرمایا تم گواہی کو نہ چھپاؤ. وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو گواہی کو چھپاتا ہے فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ، وہ دل کا گناہ گار ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو سب کو جانتا ہے. اس آیت مبارکہ میں رہن اور اعتماد کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ تجارت کی عام طور پر جو ہے وہ 4 قسمیں بنتی ہیں، 4 ہی قسموں پر تجارت ہوتی ہے. نمبر 1 نقد، نمبر 2 ادھار، نمبر 3 رہن گروی، اور نمبر 4 اعتماد کے طور پر. اب یہ 4 جو قسمیں ہیں اس میں 2 قسم نقد اور ادھار، اس کا ذکر تو گزشتہ 3 ہفتے سے جاری رہا. جو ایک آیت مبارکہ جو طویل آیت ہے، پوری ایک آیت مبارکہ، اس کے حوالے سے ذکر ہوا نقد اور ادھار. اب یہاں سے رہن یعنی گروی رکھوانے کے بارے میں اور اعتماد کے بارے میں، جیسے بھروسہ ہے میرا آپ پر، آپ کا مجھ پر، اب لین دین ہو رہا ہے تو اس حوالے سے ذکر ہو رہا ہے. فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اب بندہ مسافر ہے، اب نہ اعتماد ہے، نہ بھروسہ ہے، نہ کوئی شے ہے، نہ لکھنے والے کو پا رہا ہے. اب وہ کیا کرے؟ ایک تو یہ صورت. دوسرا یہ ہے کہ بندے تو موجود ہے، لکھنا کسی کو نہیں آتا. ایک صورت یہ ہے کہ کوئی لکھنے والا ہی نہیں ہے. ایک صورت یہ ہے کہ قلم دوات کاغذ یہ کوئی اشیاء ہی نہیں ہے. اب کیا کرے بندہ؟ تو فرمایا اگر ایسی صورتحال ہو تو اس صورت میں فریحان مقبوضہ، تم جو ہے وہ رہن کر لو، یعنی گروی رکھوا لو، قرض خواہ کے قبضے میں کوئی چیز گروی دے دو. یہ حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے. تو یہ جو تم دے دو گے تو تمہارا اس حوالے سے جو ہے معاملہ بہتر ہو جائے گا اور تمہارا لین دین والا سلسلہ آسان ہوگا کہ اب وہ چیز اس کے ہاتھ میں امانت قرض خواہ کے حوالے میں، اور مقروض چونکہ جو چیز اس نے طلب کی وہ اسے مل گئی. اب یہ جو چیز گروی رکھائی گئی نا، یہ تو امانت ہے. پھر جب بندہ وہ جو چیز لی جا رہی ہے جب وہ اسے واپس کرے گا، قرض خواہ کو دے گا، تو قرض خواہ اس کی رہن رکھی ہوئی چیز گروی چیز اسے واپس کر دے گا. ہمارے یہاں بھی عرف میں یہ چیزیں ہوتی ہے، ضمانت جس کو کہا جائے، یہ چیز عام ہے. فرمایا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ. فرمایا اگر وہ مطمئن ہو جائے آپس میں، ایک دوسرے معاملہ صحیح ہو جائے، بہتر ہو جائے، تو اب چاہیے کہ جس کے پاس امانت ہے رکھوائی گئی تھی وہ اپنی امانت اس شخص کو دے دے. ٹھیک ہے، معاملہ ختم ہوا، جس وجہ سے آپ نے امانت رکھی تھی وہ معاملہ پورا ہو گیا تو اسے دے دیجیے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور فرمایا چاہیے کہ اسے کہ وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے. اب دیکھیں یہ آیت مبارکہ کا یہ جز ہے، اس میں اللہ بھی ہے، ربہ بھی ہے، 2 ناموں کا ذکر کیا. تو یہ جانب اشارہ ہے کہ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، یہ گروی رکھنا، رہن کے معاملات، ضمانت.
تو اس میں خوب پاسداری کی جائے، بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ اس لیے 2 ناموں کا ذکر ہوا، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّ، اللہ سے ڈرے، بات تو کلیئر تھی، لیکن آگے دوبارہ ربہ ہو کے اشارہ کر دیا جو اس کا رب ہے، یعنی اس حقوق العباد کے مسئلے میں خوب سخت رہو، کیونکہ اس کی پکڑ بہت سخت ہے، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، بندہ اس میں خاص طور پر احتیاط والا معاملہ کرے۔ فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو نہ چھپاؤ، اس کی تفصیل گزشتہ درس میں بھی گزر چکی، گواہی چھپانا ہی مناسب نہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ جب گواہ کو، پھر گواہ کی کتنی قسمیں ہیں، اس طرح گواہی دینے والوں کی کتنی قسمیں ہیں، گواہ کن کن صورتوں پر ہوتا ہے، اس کا گزشتہ 3 ہفتے سے ہمارا درس جاری رہا، اس میں بالکل تفصیل کے ساتھ ان کی قسمیں وغیرہ مثالوں کے ساتھ بیان کر دی گئی۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، فرمایا جو گواہی کو چھپائے تو وہ دل کا گناہ گار ہے۔ ظاہری بھی گناہ گار ہوتا ہے بندہ، دل کا گناہ گار، یہ آثم قلبو کے بہت بڑی جانب اشارہ کر دیا۔ مفسر کرام نے کچھ اقوال اس حوالے ذکر کیے ہیں، فرمایا فَإِنَّهُ آثم قلبو، کہ وہ دل کا گناہ گار ہے۔ زنا ہو شرمگاہ سے ہوتا ہے، چوری ہاتھ سے ہوئی، شراب کا تعلق حلق سے ہے، جھوٹ کا تعلق زبان سے ہے، لیکن یہ گواہی چھپانے کا تعلق اتنا سخت ہے کہ اس کا تعلق دل سے ہے، اور یہ تو عادت ظاہری تھی نا جو گنوائے، اس نے میرے پیسے کھائے، میں نے اس کے کھا لیے، بروز محشر مجھے پکڑا جائے گا، میں اس کو پکڑ لوں گا، میرے ساتھ بھی تو یہ ہوا ہے نا، یہ ایک عام سی بات بن گئی لمان و لفیظ۔ تو ضمانت کا معاملہ، امانتوں کا معاملہ کتنا سخت ہے۔ فرمایا فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ، وہ دل کا گناہ گار ہے، وہ شخص دل کا گناہ گار۔ تو فرمایا دیگر اعضاء گناہ کرتے ہیں، لیکن گواہی کا تعلق چونکہ دل سے ہے، باطنی سے ہے، دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے، معاملہ اس کا بالکل خراب ہو جاتا ہے۔ ظاہری اعضاء سے دل سب سے اعلیٰ عضو ہے، جب وہی گناہ گار ہو گیا پیچھے کیا بچا؟ اس لیے واضح فرمایا جس نے گواہی کو چھپایا فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ، تو وہ دل کا گناہ گار ہے۔ اسی طرح فرمایا دل جسم میں اصل ہے، اگر وہ بگڑ جائے پورا جسم بگڑ جائے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اور اس مبارک میں، اس بارے میں حدیث مبارکہ اِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ، فرمایا جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، کیا چیز ہے؟ فَإِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا ہے، اگرچہ وہ اگر درست ہے تو سارا جسم صحیح ہے، اگر وہ فساد پر آ جائے، وہ خراب ہو جائے، فسد الجسد کلو، فرمایا پورا جسم خراب۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ لوتھڑا، وہ گوشت کا ٹکڑا ایسا کیا ہے جس کا تعلق پورے جسم سے ہے؟ فرمایا الا وہی القلب، خبردار وہ دل ہے، اگر یہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے، اگر یہ خراب ہے تو پورا جسم خراب ہے۔ تو گواہی کا تعلق در حقیقت دل سے ہے، لہٰذا وہ دل کا گناہ گار ہو گیا۔ اب سوچے جب دل ہی وہ جز تھا، وہ عضو تھا، اب وہی گیا تو پورا جسم ہی گیا۔ تو گواہی اتنا سخت معاملہ ہے، اس لیے فرمایا گواہی چھپانے والا فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ، فرمایا وہ تو دل کا گناہ گار ہے۔ اسی طریقے سے ایک صورت یہ بھی ہے، فرمایا جھوٹا گواہ یہ نہ سمجھے کہ دیگر جو گناہ ہوتے ہیں نا، عام طور پر جو گناہ ہوتے ہیں، فرمایا وہ کیا ہے؟ زبان سے ہو گئے، دیگر ظاہری اعضاء سے ہو گئے۔ اب جھوٹ بولا زبان گناہ گار بھی، زنا کیا شرمگاہ گناہ گار بھی، شراب پیا حلق گناہ گار ہو۔ فرمایا یہ جھوٹ کا معاملہ ہے اپنی جگہ، سارے معاملہ اپنی جگہ، لیکن فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ، گواہی چھپانے کا معاملہ اتنا سخت ہے کہ صرف ایک جز نہیں بلکہ جسم کا جو ایک خاص حصہ ہے وہ گناہ گار ہوگا، جس کی وجہ سے پورا جسم تباہ ہو جائے گا، اور وہ دل ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی بڑا سخت معاملہ ہے۔ اسی طرح ہر گناہ کا اپنا ہی معاملہ ہے، لیکن دل کا ایسا ہے کہ جب دل خطا پر ہو تو دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور اگر سیاہی کو نہ روکا جائے تو پورے دل کو وہ کالا کر دیتی ہے وہ چیز۔ تو فرمایا اسی وجہ سے فرمایا فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ، کہ گواہی چھپانا بھی در حقیقت دل کو خراب کرنا ہے اور دل کو سیاہی کی طرف لے کے جانا ہے۔ اب جب دل سیاہی کی طرف جائے گا تو آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ ایک وقت ایسا آئے گا تو اس کا دل پورا کا پورا کالا ہو چکا ہے، اب اس کو حق بات بھی سمجھ نہیں ہے، سچی بات سے بھی دور بھاگے گا،
بدی کی طرف مائل رہے گا۔ تو فرمایا اس کا حال اتنا برا ہے۔ اس لیے صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ لین دین، رہن، امانت، گروی، اعتماد، نقد، ادھار، یہ اتنا سخت معاملہ، فرمایا یہ تو دنیا دار جو لوگ ہیں، مخلوق ہے، ان کی امانتوں کا ذکر ہو رہا ہے، اس میں اتنی سختی ہے کہ اس میں بھی کوئی کوتاہی کرتا ہے فَإِنَّهُ عَاصِمُ الْقَلْبُ، فرمایا اس کا دل گناہ گار ہو گیا، اور پھر بڑی بڑی بدنصیبیاں اس کے ساتھ آ گئی۔ تو فرمایا جب مخلوق کی امانت کا اتنا اہتمام ہے تو خالق کی امانت کا کتنا خیال رکھنا ہوگا۔ اب خالق کی امانت کیا ہے؟ یہ ہمارا جسم ہے، ہماری جان ہے، ہمارے جسم کے اعضاء ہے، جس مقصد کے لیے ہمیں دیے گئے ہیں یہ رب کی طرف سے امانت ہے، اسے انہی مقصد پہ خرچ کرنا ہے، انہی مقاصد میں سے استعمال کرنا ہے۔ اگر ان مقاصد سے ہم پھرے تو یہ رب کی دی ہوئی امانت میں ہم خیانت کرنے والے ہوں گے۔ اسے برے کاموں کی طرف لگایا تو یہ رب کی دی ہوئی جو امانت ہے اس میں ہم خیانت کرنے والے ہوں گے۔ جو مخلوق کی امانت میں اتنی سختی ہے تو خالق کی امانت کا اگر ہم اس طریقے سے خیانت والا سلسلہ کریں تو سوچے پکڑ کتنی سخت ہوگی۔ یہ ہر شخص کو صحیح سوال سوچا جائے۔ فرمایا فَإِنَّهُ عَاصِمُ الْقَلْبُ کہ اس کا دل گناہ گار ہے۔ ایک تو ہے دل کا گناہ گار ہونا، ایک ہے دل کا تقویٰ۔ فرمایا جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی اللہ اسے دل کا تقویٰ نصیب فرمائے گا۔ اب دل ہی جب صحیح ہو گیا، جو حدیث مبارکہ جو آپ نے سنی کہ وہ گوشت کا لوترا وہ دل اگر صحیح ہو تو سارا جسم صحیح۔ اب جس کو اللہ نے دل کا تقویٰ دے دیا اس کے جسم کے اعضاء کی کیا شان ہوگی، اور وہ کس طرح نصیب ہوگا؟ فرمایا اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنے سے۔ اب اللہ کی نشانیوں کی کیا تعظیم ہے؟ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ صفا و مروہ فرمایا اللہ کی نشانی ہے، تو جس نے اللہ کی نشانی کی تعظیم کی اسے دل کا تقویٰ نصیب ہوا۔ اب بظاہر دیکھا جائے تو یہ دونوں پہاڑ ہیں، قربانی کا جانور یہ میں شعائر اللہ میں سے ہے، تو اسی طریقے سے جو شعائر اللہ کی نشانی ان کی تعظیم کرنا در حقیقت دل کا تقویٰ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو یہ جو صفا و مروہ ہے اس کو نسبت اللہ کے محبوب بندوں سے ہے، اس نسبت کی وجہ سے یہ اللہ کی نشانی بن گئی۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ جس نے اللہ کے پیاروں کی تعظیم کی در حقیقت اللہ رب العزت کی طرف سے اسے دل کا تقویٰ نصیب ہو جائے۔ محبوبان اولیاء، اللہ کے محبوب بندوں کا ادب کرنا، جو مزارات اولیاء ہے یہ سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ ان کی تعظیم، دل میں ان کے لیے پیار محبت رکھنا، فرمایا یہ ایسی بات ہے کہ اس نسبت کی وجہ سے در حقیقت اللہ تعالیٰ دل کا تقویٰ نصیب فرماتا ہے۔ کئی ایسے افراد ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیری، کیا شے بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بھائی وہاں گیا نہ جانے کیا ایسا سلسلہ ہوا کہ رب کا کرم ہوا، فضل ہوا، آیا تھا بے نمازی جا رہا ہے تو 5 وقت بعد نماز جماعت نمازی بن گیا، آیا تھا بے نمازی تھا، اب جا رہا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگا، حافظ قاری بن گیا، آیا تھا بے عالم تھا، علم نہیں کچھ بھی، لیکن جا رہا ہے تو اس فیض کو لے کے جا رہا ہے کہ اب وہ عالم دین بھی بن گیا، مفتی بن گیا، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے والا بن گیا، آیا تھا جب گناہ گار تھا، جب جا رہا ہے تو نیکوکار بن گیا۔ تو فرمایا یہی تو ہے وہ در جس در کے ذریعے سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور محبوبان اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہونا در حقیقت اللہ رب العزت کی طرف سے دل کے تقوی کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیں جہاز، آسان سی مثال، جہاز ہر جگہ نظر آتا ہے، اب دیکھیں وہ جا رہا ہو، آپ کے شہر میں نظر آیا، دوسرے شہر میں بھی نظر آیا، کہیں اور بھی نظر آیا، جہاز ہر جگہ نظر آیا، لیکن ملنے کا جو ذریعہ ہے نا وہ ایئرپورٹ ہے، ایئرپورٹ کے علاوہ نہیں ملے گا۔ جہاز ہر جگہ نظر آئے، ملنے کی جو جگہ ہے وہ ایئرپورٹ ہے، اسی طرح اللہ کی رحمت ہر جگہ نظر آتی ہے، لیکن ملنے کی جو جگہ ہے وہ اللہ کے محبوبان بندے ہیں، ان کے در پہ در حقیقت رحمت ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام شاعر اللہ سے محبت اور تعظیم کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا واللہ بما تعملون علیم، اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو تمام کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، درس قرآن کی بارگاہ میں قبول فرمائے، جن بندوں نے شرکت کی مناسب کی حاضری قبول فرمائے۔